کہ پاکستان میں انتہا پسندی اور پولرائزیشن کے اسباب کیا ہیں؟ ہمارا کوئی بھی نظریہ ہو، اگر ہم اس نظریے کو اپنا جنون بنا لیں گے، اپنی وحشت بنا لیں گے، اور بعض اوقات ہمارا جنون اور ہماری وحشت دہشت گردی میں ڈھل جاتی ہے، تو اس کو ہم انتہا پسندی کہیں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کو صبر سکھانا ہوگا۔ عجلت پسندی، ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میں راتوں رات، کوئی چاہتا ہے میں راتوں رات امیر بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے مجھے راتوں رات شہرت مل جائے، کوئی چاہتا ہے کہ میں راتوں رات جو ہے وہ وائرل ہو جاؤں۔ تو یہ جو عجلت ہے، یہ اس تمام حسد کا، اس ساری جو کشاکش ہے، اس کا سبب ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو صبر کرنا سکھائیں کہ بیٹے آپ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، انہیں گڑ ڈالنا سکھائیں گے تو وہ میٹھے ہوں گے، جب تک ہم انہیں گڑ ڈالنا نہیں سکھائیں گے وہ میٹھے نہیں ہوں گے۔ اس کا ہمارے معاشرے سے تعلق ہے، اور بہت اچھی طرح پتہ ہے آپ کو بھی اور ہم کو بھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، پھر ہم کیوں بات کریں؟ ہمیں معلوم ہے، یہ اچھی طرح معلوم ہے، جو کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے۔ آپ لوگ جو یہ ٹی وی پہ جو ہم دیکھتے ہیں اور اب دیکھنا نہیں چاہتے، تو ان کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ خاتمہ آپ خود کریں گے، جس نے یہ برپا کیا ہے سارا فساد، وہ ختم کرے گا نا اس کو۔ ہم تو نہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں تماشا۔ اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، اس میں لسانیات بھی ہے، اس میں سماجیات بھی ہے، اس میں معاشیات بھی ہے۔ دیکھیں نا، ایک فرق تو معاشی بھی ہوتا ہے نا، ایک ثروت مند امیر طبقہ ہوتا ہے، ایک مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے، ایک لوور مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے، ایک سماجی فرق ہوتا ہے، سوشل لیڈر کے فرق ہوتے ہیں۔ اس میں جو لوگ ملک کا نظم و نسق چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پولرائزیشن ہے معاشرے کی جو بنیاد کو کھوکھلا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اگر کر رہا ہے تو اس سمت ان کو کچھ کرنا چاہیے اس کی بہتری کے لیے۔ دیکھیے، شعور، دنیا میں شعور سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اور شعور کے لیے پہلی سیڑھی تعلیم ہے۔ آپ جتنا تعلیم کو عام کریں گے اتنا شعور کی جو منازل ہیں وہ آدمی طے کرے گا۔ تعلیم کی کمی، اور سچی بات یہ ہے کہ یہاں معاشرے کے اندر تفریق ہے، جو امیر ہے وہ بہت امیر، جو غریب ہے وہ بہت غریب۔ تو معاشرتی تضاد جو ہے، اور جو صورتحال ہے خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، تیسری دنیا کے ممالک میں یہ تضاد پایا جاتا ہے، جہاں غریب کو پیسا جا رہا ہے، اور یہ اب سوشل میڈیا میں عام ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہیں جس کے ساتھ ہم یہ معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک لفظ ہوتا ہے ٹالرنس، برداشت۔ جب برداشت ہم میں ختم ہوتی جاتی ہے، اور برداشت ختم ہونے کے مختلف عوامل ہیں، ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنا پڑے گی، اور برداشت آتی ہے تعلیم سے، علم سے۔ ہم نے جھوٹ بولا نا، دروازے پہ دستک ہوا تو میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہنا ڈاکٹر نہیں ہے، تو چھوٹا ہے بچہ، اس کو میں نے جھوٹ بولنا شروع کیا۔ ہم نے پوری تاریخ، سر سید امن خان کو ہم گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم گالیاں دیتے ہیں، فلاں جو غالب ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، شاہ لطیف کو، سچل کو، کلندر کو، فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو۔ ہم سمجھتے ہیں پڑھے لکھے وہ ہیں جو اقتدار میں ہیں۔ ہم کرائے کی جنگیں لڑتے ہیں، پھر 20 سال بعد کہتے ہیں کہ نقصان ہو گیا، غلطی کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ بھائی، یہ 20 سال کا کیا کرو گے؟ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی، خارجی طور پر، اندرونی پالیسی، اندرونی طور پر اس کو اثر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ کام بہت ہو جائے گا۔ میں آخری جملہ آپ کو بتاؤں، اس پورے ساؤتھ ریجن میں، ساؤتھ ایشیا کی، بر صغیر چھوٹا ہے، ساؤتھ ایشیا میں پاکستان دنیا کے ملکوں کا امام ملک بن سکتا ہے۔ کچھ ہم سدھرے بھی، امام کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر تحمل کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، ہم سیاست کو سیاست نہیں بلکہ ذاتی دشمنیوں میں تبدیل کر چکے ہیں، اور اس کے لیے بنیادی رول جو ہوتا ہے وہ سیاستدان ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنا بڑوں کا رول ادا کریں، اور وہ رول ادا کریں کہ جس میں وہ یہ ثابت کریں کہ وہ اس قوم کے رہنما ہیں، اور اس قسم کے ایک دوسرے پر حملوں سے گریز کریں، تو جو ان کے فالوورز ہیں وہ بھی بالکل پرامن رہیں گے اور پولرائزیشن نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اعلیٰ سطح پر ہمارے سیاسی لیڈران جو ہیں وہ پولرائز ہو جائیں گے تو قوم خود بخود ہو جائے گی۔ ریاست کی ایسی پالیسیز رہی ہیں جنہوں نے سماج کو منقسم کیا ہے، تقسیم کیا ہے سماج کو، مگر اب سماج منقسم ہو گیا ہے اور عدم رواداری کا شکار ہے،
اور ظاہر ہے اس کو دور کیسے کیا جائے یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اس کا تدارک کیسے ممکن ہو, اور اس کا تدارک علم و ادب اور فنون کی ترویج اور ان کے فروغ سے ہی ممکن ہے, مکالمے کے فروغ سے ممکن ہے. اور آپ کو اس طرح کے جو میلے ٹھیلے ہیں یا ادبی کانفرنسز ہیں ان میں مکالمے کو آگے بڑھانے کی ایک موقع ملتا ہے, تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور مکالمے کو بڑھانا چاہیے تاکہ رواداری پیدا ہو, تاکہ جو انتہا پسند رویے ہیں پاکستان میں ان سے ہمیں نجات مل سکے. ہم نے نئی نسل کی تربیت ہی نہیں کی, ہم نے انہیں بتایا ہی نہیں کہ اسلام ایک رواداری کا مذہب ہے اور احترام انسانیت جو ہے اس کا بنیادی جوہر ہے. اور ہم نے فرقہ واریت میں پڑھ کے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے, تو اس کا مطلب یہی ہوا نا جی کہ ہمارے نظام تعلیم میں ایک ایسی تنگ نظری آ گئی جس کے نتیجے میں یہ سارا فساد پیدا ہوا. کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتی اور وہ وحدت پیدا نہیں کر سکتی جسے ہم امت واحدہ سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ معاملہ صرف امت واحدہ تک نہیں ہے, پوری نوع انسانی کے ساتھ ہمارا ایک رویہ جو ہونا چاہیے وہ احترام کا ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے کا بنیادی خامی ہے, کرپشن ہے, جہالت ہے, بے روزگاری ہے اور غربت ہے. جب پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی تو کہیں نہ کہیں سے ریوالور لے کے آدمی موبائل چھینے گا, گاڑی چھینے گا یا اے ٹی ایم سے پیسے چھینے گا. تدارک کرنے والوں کو تو پہلے تدارک کریں, بنیادی طور سے جن کی ذمہ داری تدارک ہے, جو آپ کے ووٹ لے کے کامیاب ہوتے ہیں یا جو افسر بن کے آپ پر مسلط ہوتے ہیں یا جو معاشرے میں نظام زندگی چلاتے ہیں, چاہے وہ قانون کا نافذ کرنے والے ادارے ہوں, چاہے وہ معاشرے کے اور کوئی ذمہ دار ہوں, جب وہ خود اپنے راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں گے تو سیدھی راہ دکھانے والا کون ہوگا؟ اس کا صرف ایک حل ہے, تعلیم کو عام کیا جائے, نئی نسل جو ہے اسے علم و آگہی سے سرفراز کیا جائے, اور جب یہ علم و آگہی ان میں آئے گا تو پھر وہ اچھا برا, نیک بد, گناہ ثواب اس سب کو سمجھے گا. ہمارے ہاں جو پالیسیز بنی, رول کرنے کی بھی پالیسیز جو بنی, یا جو یہاں جو ہے معاشرت کے بناؤ یا بگاڑ کے اندر جو پالیسیز اختیار کی گئیں, یا سوسائٹی میں جو امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں یہ مذاہب کی سطح کے اوپر بعض اوقات دوری ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں تو ہم نے لسانی سطح پر بھی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی. ہمارے ہاں 4-5 پاکستانی زبانیں ہیں اور ہماری قومی زبان اردو ہے. وہ جو 4-5 جو ہماری زبانیں ہیں, جیسے بلوچی ہے, جیسے سندھی ہے, جیسے پشتو ہے, براوی ہے, سرائکی ہے, چھاچھی ہے, ہندکو ہے, یہ جو مختلف شیڈز بھی ہیں اور زبانیں بھی ہیں, ان کو قریب لانے اور ان رائٹرز کو قریب لانے کے, ایک دوسرے کے قریب لانے کے کون سی صورتیں؟ ان کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک خاص طبقے نے خاص مقصد کے لیے یہاں پر پھیلائی تھی. اب ادیب اور دانشور ہی اس ڈویژن کو, اس تعصب کو ختم کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کانفرنسوں میں اور جو لٹریچر فیسٹیول ہو رہے ہیں, ہر زبان کے ادیب اور شاعر اس میں شریک ہو رہے ہیں, ایک جگہ پر بیٹھ رہے ہیں, اپنا ادب پیش کر رہے ہیں. بنیادی بات زبان نہیں ہے, بنیادی بات وہ ادب ہے جو تخلیق ہو رہا ہے کسی بھی زبان میں. اور جب تک معاشری حالات لوگوں کے صحیح نہیں ہوں گے, اکانومی صحیح نہیں ہوگی, بچے پڑھیں گے اور جاب نہیں ملے گی, تو ہماری ینگ یوتھ جو ہے وہ کچھ سیکھے گی نہیں. اگر یہ سب صحیح ہوگا تو سب کچھ سیکھیں گے. سارے کچھ ڈپینڈ کرتا ہے اکانومی پہ, میرا خیال یہ ہے. ہماری نوجوان نسل کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے جا رہے جیسے کہ ان کو ملنے چاہیے, اور وہ مختلف اپنے فارمز میں اس کو جیسے کہتے ہیں کہ وہ نمودار ہو رہے تھے, ان کا ظہور ہو رہا تھا. تو اس میں ایک وجہ پولرائزیشن بھی تھی. اس کے علاوہ دوسری بڑی وجہ ایک میڈیا یا پروپیگنڈا بھی, جس کو ہم کہتے ہیں بڑا ایک اسٹرانگ ٹول ہے آج کل. تو اس کے مطابق اب کسی بھی چیز کو کسی بھی نسل میں منتقل کرنے کے لیے بڑا آسان ذریعہ ہے. آپ ان کے اوپر کوئی بھی ایجنڈا اپنا وہ نافذ کر سکتے ہیں. اس پولرائزیشن کو اور ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ادب سے لگاؤ ہے. آپ کی وہ جو ایسی ایکٹیویٹیز جو آپ کو محبت کے فروغ کا درس دیتی ہیں, اس میں جتنے بھی ادبی اصناف ہیں
جیسے میں شاعر ہوں، ادیب ہیں، یہ سارے لوگ محبت لکھیں گے تو لوگ محبت پڑھنا سیکھیں گے، اگر محبت لکھی جائے گی تو محبت سنی جائے گی۔ ایک طویل عمل کے ذریعے ہم نے سوسائٹی کو ادب سے دور کیا، ثقافت سے دور کیا، کلچر سے دور کیا، شاعری سے دور کیا، اور ان تمام چیزوں سے دور کر کے ہم نے اس کو ایک ایسی ڈگر پہ ڈال دیا جہاں ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ بندوق ہو گئی، ہر مسئلے کا حل گولی ہو گئی، ہر مسئلے کا حل ڈنڈا ہو گیا۔ ہم نے مکالمے کو اپنی زندگی سے نکال دیا، ہم نے ڈائلاگ کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ آپ کو گفتگو کریں گے، بات کریں گے تو یہ ساری پولرائزیشن ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ جب اپنی سب سے اہم کتاب اللہ کی کتاب ہے، جب اس سے دور ہو جائیں گے، پھر آپ اپنے لٹریچر سے دور ہو جائیں گے، صرف یہ ٹک ٹاک وغیرہ، فیس بک وغیرہ، انٹرنیٹ وغیرہ تک ہی رہیں گے اور اسی کو زندگی سمجھیں گے، تو پھر آپ کے اندر انتشار بھی پیدا ہوگا، آپ کو جو ادب سے دوری کی جتنی بھی وجوہات ہیں وہ ساری اس میں آ جائیں گی۔ ایک یہ ٹیکنالوجی کی وار کے ذریعے بھی شاید ہمیں دور کیا جا رہا ہے ہماری اصل سے، ہماری جو جڑ ہے، تو ہونا تو ایسا نہیں چاہیے۔ بہرحال اس کے اوور کم کرنے کے لیے، اس کی تلافی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے فیسٹیولز کیے جائیں، یونیورسٹیز کی سطح پہ بھی، آرٹس کونسلز میں بھی۔